آج ہم اسٹڈی کریں گے پیراسٹک اینڈ سیپروفٹک نیوٹریشن ان پلانٹس کے بارے میں. تو اگر ہم اپنے ٹائٹل میں جو ورڈ ہے پیراسٹک پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ والے پلانٹس وہ والے پودے ہیں جو اپنی فوڈ کے لیے کچھ حد تک یا مکمل طور پر دوسرے پلانٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پلانٹس جو ہیں وہ اپنی فوڈ خود پریپیئر کرتے ہیں، اس لیے ان پلانٹس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آٹوٹرافک پلانٹ ہیں. آٹوٹرافک کیونکہ وہ اپنی خوراک خود پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، خود بنا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان پلانٹس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آٹوٹرافک ہیں. اور پیراسٹک پلانٹ، پیراسٹک پودے وہ پودے ہیں جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے پودوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آئے ہیں. اب یہ جو پیراسٹک پلانٹ ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے پودے کی یا تو سٹیم کے اوپر یا اس کی برانچز کے اوپر گرو کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی تنا یا اس کی شاخوں کے اوپر گرو کرے ہوتے ہیں. یہ مٹی کے اوپر، سوئل کے اوپر گرو نہیں کرتے. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو نظر آ رہے ہیں جو کہ پتلے پتلے سے لائٹ یلو کلر کے نظر آ رہے ہیں، یہ دوسرے پلانٹ کے اوپر ٹویسٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور جس پلانٹ کے اوپر یہ ٹویسٹ ہوئے ہوئے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا کیا ہے، ہوسٹ پلانٹ ہے. اب اگر ہم تھوڑے سے اور امپورٹنٹ فیچرز کی بات کر لیں کہ جو پیراسٹک پلانٹ ہے اس کے پاس خاص قسم کے کس طرح کے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے پاس خاص قسم کی روٹس ہوتی ہیں یا روٹ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے جنہیں کہ ہاسٹوریا کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ذرا غور سے دیکھیں تو یہ والے جو سٹرکچر ہمیں نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم بلیک کلر سے شو کریں، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں ہاسٹوریا. اب یہ جو ہاسٹوریا ہے یہ بنی بنائی خوراک کو، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریڈی میڈ فوڈ ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں اپنے ہوسٹ پلانٹ سے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ والے جو پلانٹ ہیں ان کی جو جڑیں ہیں، جو ہاسٹوریا ہے، وہ سوئل میں موجود نہیں ہوتے بلکہ دوسرے پلانٹ کی سٹیم یا برانچز کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو وہ اسی لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ وہ جو ہوسٹ پلانٹ ہے اس نے جو خوراک اپنے لیے بنائی ہے یہ وہاں سے بنی بنائی خوراک کو ایبزارب کر لیں، یعنی کہ اس کو جذب کر لیں. اور اب اگر ہم ساتھ میں دیکھیں کہ یہ کس طرح سے وہاں سے خوراک کو جذب کرتا ہے تو اس کے لیے ساتھ میں ہم اپنے سامنے یہ ڈائیگرام لے آئے ہیں. اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی روٹس ہیں، جو ہاسٹوریا ہے، وہ دوسرے پلانٹ کا جو ویسکولر بنڈل ہے، ویسکولر بنڈل وہ خاص قسم کے سیلز ٹیشوز جس میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، واٹر کو اور فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جنہیں کہ زائلم اور فلوئم کہا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ زائلم وہ خاص قسم کے پائپ کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں جو پانی اور نمکیات کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اور فلوئم وہ خاص قسم کے پائپ کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں جو خوراک کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر پانی اور نمکیات موجود ہے اور اس کے اندر بنی ہوئی خوراک موجود ہوگی. تو یہ ہاسٹوریا جیسے آپ یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے انلارج کر کے دکھایا ہے کہ وہاں سے نکل کے کس کے اندر گئے ہوئے ہیں، ہوسٹ پلانٹ کے سٹیم میں، اور وہاں پر بھی یہ موجود ہیں کہاں تک، زائلم اور فلوئم تک، جہاں سے یہ پانی اور نمکیات ایبزارب کریں، یعنی کہ یہاں سے یہ اپنے ہوسٹ سیل سے جذب کرتے ہیں واٹر کو، سالٹ کو. اب اگر ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کسکیوٹا پلانٹ جو ہے یہ بھی ایک ایگزامپل ہے پیراسٹک پلانٹ کی جو کہ ٹوٹل پیراسائٹ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈوڈر پلانٹ جو کہ ایگزامپل ہے پیراسٹک پلانٹ کی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اگر ہم کلر دیکھیں تو یہ ویک یلوش سی سٹیم ہے جس نے ٹویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے اپنے ہوسٹ کے گرد. زیادہ تر ان کے جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ شربز ہوتے ہیں، شربز جنہیں کہ اردو میں جھاڑیاں کہا جاتا ہے. اب اگر ہم ساتھ میں بات کر لیں سیپروفٹک نیوٹریشن یعنی کہ سیپروفٹک پلانٹس کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خاص قسم کے پلانٹس، وہ خاص قسم کے پودے ہوتے ہیں جو اپنی خوراک ڈیڈ یا ڈیکینگ آرگینک میٹر سے لیتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی خوراک کے اوپر
سوری خوراک کے لیے جو ہے وہ ڈیڈ آرگینک میٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں اب مردہ ہو چکی ہوئی ہیں ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ڈائیگرام ہے مونوٹروپا کی. تو مونوٹروپا کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں گرین پگمنٹ موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے اندر کلوروفل موجود نہیں ہوتا. دے لیک کلوروفل. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں گھنے جنگلوں میں. اب گھنے جنگلوں میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جب گھنے جنگل ہوتے ہیں وہاں پر جب بڑے بڑے درخت موجود ہوتے ہیں تو ان درختوں کی موجودگی کی وجہ سے جو سن لائٹ ہے، یعنی کہ جو سورج کی روشنی ہے، وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی تو پھر کیا ہوگا؟ فوٹوسنتھسس کا پروسیس نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فوٹوسنتھسس وہ پروسیس ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے پلانٹس جو ہیں وہ اپنی فوڈ خود پریپیئر کرتے ہیں. اب جب وہاں تک سن لائٹ نہیں پہنچ پائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فوٹوسنتھسس تو یہاں پر نہیں ہوگا. تو وہ اب اپنی خوراک اس طرح سے حاصل کریں، وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں سوئل میں موجود جو ڈیکمپوزنگ آرگینک میٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. اسی طرح سے ہم اپنے سامنے ایک اور ایگزامپل لے آئیں جسے کہ نیوٹیا کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی جو فوڈ ہے جو کہ ڈیکمپوزنگ آرگینک میٹر ہے جو کہاں پر موجود ہوتی ہے؟ سوئل میں موجود ہوتی ہے. لیکن جب ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو روٹس ہیں، جو جڑیں ہیں، ان کے پاس روٹ ہیئرز موجود نہیں ہوتے. اب اگر ان کے پاس روٹ ہیئر موجود نہیں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سوئل سے اپنی فوڈ کو آرام سے پک نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی روٹس جو ہیں ان کے پاس کوئی اس قسم کا سٹرکچر موجود ہوگا جس کے ذریعے سے وہ وہاں سے خوراک کو جذب کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی روٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں ایک اور اسپیشل ٹائپ کے جو ہے آرگینزم ان کے ساتھ. تو وہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی روٹس کے ساتھ کیا ایسوسیشن ہوتی ہے؟ فنگس کی ایسوسیشن. یہاں پر جہاں پر ان کی جڑیں موجود ہوتی ہیں وہاں پہ خاص قسم کے فنگس بھی موجود ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فنگس موجود ہے، فنگس کے پاس خاص قسم کے سٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں کہ ہائیفی کہا جاتا ہے. ہائیفی کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیفی ہوتے ہیں وہ تھریڈ کی طرح کے، دھاگے کی طرح کے لمبے لمبے سے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں. اب یہ جو ہائیفی ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انٹر ہو جاتے ہیں ان پلانٹس کی روٹس میں، ان کی جڑوں میں، اور وہاں پر انٹر ہونے کے بعد یہ سرو کرتے ہیں روٹ ہیئر کے طور پہ. یعنی کہ جو روٹ ہیئر کا فنکشن ہے جو کہ یہ ہے کہ وہ سوئل سے فوڈ کو ایبزارب کرے، جذب کرے، وہ والا کام کون کرتا ہے؟ وہ فنگس کے ہائیفی کرتے ہیں. یعنی کہ جو فنگس کے ہائیفی ہیں وہ مدد دیتے ہیں کہ جو ڈیکینگ آرگینک میٹر ہے اس کو جذب کیا جائے. اور اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈیکینگ آرگینک میٹر سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سیپروفیٹک پلانٹس. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا پیراسیٹک اینڈ سیپروفیٹک نیوٹریشن ان پلانٹس کے بارے میں.